ہم لوگوں کا بڑا اچھا خوشحال وقت گزرتا تھا۔ ہمارے گھر میں نوکر چاکر ہوتے تھے، گاڑیاں ہوتی تھی، میرے میاں کا اچھا بزنس تھا، میری بھی اچھی تنخواہ تھی، بہن بھائیوں کو بھی جب تک میرے پاس مال تھا تو میں اچھی لگتی تھی، اور جب میرے ہاتھ خالی ہو گئے تو انہوں نے بھی کہا کہ ہم نہیں رکھیں گے، جاؤ جاؤ۔ کسی بہن بھائی نے، کسی نے کوئی سہارا نہیں دیا؟ میری تنخواہ 1.5 لاکھ تھی، میں اتنا کماتی تھی، پھر میں ریٹائر ہوئی تو ظاہر پیسے بند ہو گئے، ہماری پینشن تو ہے نہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا نام آپ ہے آپ کا؟ کیسی ہیں؟ میرا نام عزیز بانو ہے۔ عزیز بانو، اور کتنے سال سے بنت فاطمہ میں ہیں؟ میں 2 سال سے رہ رہی ہوں۔ اور کیا وجہ بنی یہاں آنے کی؟ یہاں رہنے کی یہ وجہ بنی کہ میرا تعلق ایکچولی پہلے حیدرآباد سے ہے، تو میں نے وہاں ایجوکیشن بھی لی، وہاں پر میں نے لا کیا، اور میں نے وہاں پریکٹس بھی کی۔ 7 سال میں نے لیگل کی پریکٹس کی، میں نے اچھا۔ وکالت بھی کی 7 سال میں نے وہاں پر۔ تو اس کے بعد پھر وہاں کے حیدرآباد کے حالات بہت خراب ہو گئے، یہ سندھی مہاجروں کی کوئی لڑائیاں تھیں، تو پھر میں نے پریکٹس تو ختم ہو گئی، تو پھر میں نے اپلائی کیا جاب کے لیے، تو اس کے بعد مجھے سوئٹزرلینڈ گیس کمپنی میں لیگل ڈپارٹمنٹ میں مجھے جاب ملی۔ اچھا۔ کیونکہ میں کوالیفائڈ تو تھی، میرا پریکٹس بھی میری تھی، تو وہاں پر پھر میں کراچی شفٹ ہو گئی، یہاں پر آ گئی، تو یہاں پر میں نے پھر جوائن کی ہیڈ آفس جو گلشن اقبال میں ہے، وہاں پر میں نے جوائن کیا لیگل ڈپارٹمنٹ میں، وہاں پر میں نے 25 سال جاب کی۔ اچھا۔ اس دوران پھر میری شادی بھی یہیں پر ہو گئی، تو میرے میاں کی اسٹیٹ ایجنسی تھی، ہم لوگوں کا بڑا اچھا خوشحال وقت گزرتا تھا۔ ہمارے گھر میں نوکر چاکر ہوتے تھے، گاڑیاں ہوتی تھی، میرے میاں کا اچھا بزنس تھا، میری بھی اچھی تنخواہ تھی، بہت اچھا وقت گزر رہا تھا۔ ابھی 2-3 سال پہلے کی بات ہے، 3 سال تقریباً پہلے کی بات ہے کہ حالات خراب ہونے لگے، یہ جو پولیٹیکل اور پھر عمران خان کی حکومت آئی تو اسٹیٹ ایجنسیاں بالکل بند ہو گئی، بزنس بالکل ٹھپ ہو گیا، میں بھی ریٹائر ہو گئی، اس سے پہلے ہی میں ریٹائر ہو گئی تھی۔ خالی میاں کا بزنس اچھا تھا، اس نے مجھے بہت خوش رکھا، مگر کیونکہ وہ بزنس نہیں تھا، ہمارے پاس ایک پیسہ بھی نہیں بچا، ہم لوگ تو روڈ پہ آ گئے، ہمارے پاس رہنے کو گھر بھی نہیں تھا، ہم لوگ کرائے کے گھر میں تھے، وہ بھی ہم سے خالی کروا لیا، تو میرے ہاتھ بھی خالی ہو گئے، میاں کے بھی خالی ہو گئے، تو بہن بھائیوں کو بھی جب تک میرے پاس مال تھا تو میں اچھی لگتی تھی، اور جب میرے ہاتھ خالی ہو گئے تو انہوں نے بھی کہا کہ ہم نہیں رکھیں گے، جاؤ جاؤ۔ پھر میرے میاں کا کزن دبئی میں سیٹلڈ ہے پرانا، تو پھر انہوں نے کہا کہ بھائی آپ یہاں پر خواہ بے روزگاری میں کتنے قرضے اٹھاؤ گے، کیسے وقت گزارو گے، گھر چلاؤ گے، میری اولاد تو ہے نہیں تھی۔ پھر انہوں نے ان کو ویزا بھیجا کہ آپ یہاں آئیں، میں آپ کو یہاں پہ جاب دلوا دیتا ہوں، تو پھر میرے میاں نے فیصلہ کیا، مجھ سے مشورہ کیا کہ آپ کو میں یہاں پر رکھ جاؤں، آپ یہاں رہیں، اور میں 2-4 سال کما لوں 4 پیسے، تو پھر میں آپ کو گھر بھی لے کے دوں اور کوئی بزنس بھی آ کے کھولوں۔ تو وہ دبئی گیا ہوا ہے اور میں یہاں پر ہوں، آتے ہیں اور جب چھٹیاں ہوتی ہیں تو آتے ہیں ملنے میرے سے، اب میں یہاں پر ہوں، یہاں کا ماحول اچھا ہے، وہ امی جو ہے بہت اچھی ہیں، انہوں نے بہت اچھی طریقے سے
میرے سر پہ ہاتھ رکھا مجھے. تو آپ کے جو اپنوں نے میرے سر پہ ہاتھ نہیں رکھا. کسی بہن بھائی نے کسی نے کوئی سہارا نہیں دیا؟ کسی نے کوئی سب نے کہا جان تم وہاں. اور جب تک پیسے تھے حالات اچھے تھے سب؟ میں بہت دیتی تھی, میں نے بہت دیا. میں نے بہنوں تک بھی بہنوں کو دیے, لیکن میرے پاس اتنا پیسہ ہوتا تھا. میری تنخواہ 1.5 لاکھ تھی. میں اتنا کماتی تھی. پھر میں ریٹائر ہوئی تو سارے پیسے بند ہو گئے. ہماری پینشن تو ہے نہیں. میں فیڈریشن میں تھی تو فیڈریشن کی پینشن ہوتی نہیں. باقی میرے میاں کی کمائی تھی وہ بھی ختم ہو گئی. تو پھر ہم خالی ہو گئے. تو کبھی کوئی پوچھنے بھی نہیں آیا بعد میں, کوئی بہن بھائی؟ کبھی فون بھی نہیں کرتے, بہن بھائی پوچھنے بھی نہیں ہے. میرے میاں آتا ہے تو ان کے پاس فون ہے, یہاں تو فون الاؤڈ نہیں ہے. تو میں فون کرتی ہوں بہن کو. وہ بڑی ہیں مجھ سے دونوں, بیمار بھی رہتی ہیں. تو میں ان کا ہر حال بھی میں پوچھتی ہوں. بڑی بہن نے مجھے بڑا بے عزت کیا. بہت میرے میاں کو بددعائیں دی, مجھے بھی دی. اب میری حالت نہیں ہے. میں گر گئی وہاں بارش میں, میری ٹانگ میں چوٹ لگی. ابھی تک مجھے اتنا شدید درد ہے کہ میں واک کے بغیر چل نہیں سکتی. اس وقت اگر آپ کی بہنیں اور آپ کے شوہر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو کیا انہیں کہنا چاہیں گے؟ بھلے دیکھیں, کوئی فرق تھوڑی پڑتا. کوئی پیغام دینا چاہیں گے اپنی بہنوں کو, کچھ بولنا اب چاہیں میں گے؟ کیا پیغام دوں, کیا پیغام دوں؟ میرا تو دل ہی اٹھ گیا ان سے. ان کو کیا پیغام دوں؟ اب وہ امیر بنے, میں ایک چارپائی پر سوتی تھی, 2 وقت کی روٹی کھاتی تھی. میں دوائیں اپنی منگواتی تھی. پیسے میرے EOBI کی پینشن مجھے ملتی, اولڈ ایج بینیفٹ کی, وہ ہماری ہوتی ہے 8,500. اس سے میں اپنی دوائیں لیتی تھی. اور تو میں ان کا کچھ نہیں کھاتی تھی. میں وہاں 3-4 مہینے رہی, مگر اس میں مجھے جب تک میرے میاں نے سوچا کہ آپ کو کہاں رکھ کے جاؤں, میں جاؤں تو صحیح مگر ایسی جگہ آپ ہو کہ میں سیٹسفائیڈ ہوں کہ میری بیوی سکون سے ایک جگہ رہ رہی ہے. تو اس دوران اس نے مجھے بہت تنگ کیا, بہت تنگ